اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا والقاسم محمد. جہان بشریت ہو یا کائنات انسانیت، جہاں کہیں بھی عاشقان امام و عاشقان اہل بیت رہتے ہیں، ہر طرف ان دنوں خوشیوں کا ماحول ہے، کیونکہ یہ ایام عشرۂ کرامت کے ہیں. عشرۂ کرامت کی مبارکباد آپ سب کی خدمت میں، خصوصاً ولی عصر محور کائنات یوسف زہرا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجک کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اور درود و سلام ہو خدا کا پاک و پاکیزہ اور صالحین کے امام حضرت علی بن موسیٰ رضا، امام رضا کی ولادت کی مناسبت سے. ہم سب کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، امام کے ماننے والے ہیں، امام سے بے پناہ عشق و محبت رکھتے ہیں. اسی لیے امام کے چاہنے والے ہر سال مشہد مقدس پروانے کی طرح امام کی زیارت کو پہنچ جاتے ہیں. 8ویں امام، امام رضا، خدا کے مظہر اور اس کے رفعت اور رحمت کے پیکر کے مجسم ہیں. اسی لیے ایک روایت میں خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی میری زیارت کے لیے آئے گا، میں قیامت کے دن 3 مقامات پر اس کی زیارت کے لیے آؤں گا. اللہ اکبر! کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ امام کہہ رہے ہیں جو میری زیارت کو آئے گا، میں قیامت کے دن 3 مقامات پر اس کی زیارت کو آؤں گا. اور وہ کون سے مقام ہیں؟ پہلا مقام وہ ہوگا کہ جب انسان کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا. دوسرا موقع وہ ہوگا جب پل صراط سے گزارا جائے گا. اور تیسرا موقع اس وقت ہوگا جب لوگ خدا کے عدل و انصاف کے کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں گے. اور وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو امام کی زیارت معرفت کے ساتھ کرتے ہیں. ایک روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خراسان میں میرے جسم کا ایک ٹکڑا دفن ہوگا. آیت اللہ وحید خراسانی نے اپنے درس میں فرمایا کہ پیغمبر نے 2 افراد کو اپنا ٹکڑا کہا ہے. ایک حضرت زہرا یعنی فاطمۃ بضعۃ منی، اور دوسرا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو. کیا ارشاد فرمایا کہ ان قریب خراسان میں میرے جسم کا ایک ٹکڑا دفن ہوگا. جو بھی اس کی زیارت کو جائے گا، خداوند کریم اس کے غم و اندوہ کو برطرف کر دے گا. اور جو گناہگار بھی امام رضا کی زیارت کو جائے گا، اس کے گناہ امام کے بے پناہ فیوزات و برکات سے بخش دیے جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ امام کی زندگی، بابرکت زندگی، مومنین کے لیے سبق آموز ہے. ویسے تو امام کی زندگی کے اتنے برکات ہیں، اتنی جو واقعات ہیں کہ ہم اس کو ایک نشست میں بیان نہیں کر سکتے. مگر آج جو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گی وہ ہے سلسلۃ الذھب. اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں. اچھا، اس کو سلسلۃ الذھب کیوں کہتے ہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کیونکہ اس حدیث کے تمام راوی حضرت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. یعنی اس کے جو راوی ہیں، امام نے جو حدیث بیان کی کہ یعنی امام رضا نے اپنے والد ماجد امام موسیٰ کاظم، انہوں نے اپنے والد ماجد امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اسی طرح سے یہ سلسلہ مولا کائنات سے ہوتا ہوا رسول خدا سے ہوتا ہوا جبرائیل اور پھر خدا تک پہنچتا ہے. اسی لیے اس حدیث کو طلائی زنجیر، سنہرا سلسلہ کہا گیا ہے. اور یہ ایک نایاب حدیث ہے. بس اس کے بارے میں آپ کو صرف چند منٹ کے جو ہے وہ اس سلسلے کا آپ کو بتاتی چلوں کہ 200 قمری ہجری میں مامون کے حکم سے امام رضا کو زبردستی مدینے سے خراسان بلایا گیا. یہ تاریخی سفر بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ امام رضا نے اس طولانی سفر میں قدم قدم پر فرصت سے جو ہے وہ مومنین کی ہدایت کا بندوبست کیا اور ان کے سامنے اہل بیت کے معارف پیش کیے. اس سفر کی شروعات مدینے سے ہوئی، وہاں سے بصرہ سے فارس اور وہاں سے یزد، پھر جو ہے خراسان پر یہ سلسلہ ختم ہوا. اس دور میں نیشاپور جو ہے وہ خراسان کا اہم اہم شہر مانا جاتا تھا اور علم و ہنر اور حدیث کا مرکز تھا. جب اس سفر میں امام نیشاپور میں داخل ہوئے
تو ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہوا تاکہ فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر سکیں۔ امام رضا علیہ السلام اونٹ پر سوار محمل میں تشریف فرما تھے۔ جب آپ کا قافلہ نیشاپور پہنچا تو کچھ لوگ آگے بڑھے اور امام سے درخواست کی، یا ابنا رسول اللہ، ہم نے رسول خدا کے چہرہ انور کی زیارت نہیں کی ہے، لیکن آپ کے چہرہ انور کی زیارت کے متمنی ہیں، تاکہ آپ کی زیارت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی یاد تازہ ہو جائے۔ امام نے جیسے ہی محمل کے پردے کو اٹھایا اور آپ کے جمال دلربا پر لوگوں کی نگاہیں پڑی ہیں تو لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے امام رضا کے دیدار کا شرف حاصل کرنے کے لیے، یعنی امام کو دیکھنے کے لیے کہتے ہیں 24,000 علماء، حکماء، فضلاء، ایوان قلم اکٹھا ہوئے تھے، یعنی ہزاروں کی تعداد میں مجمع تھا جو کہ امام کو دیکھنے کی غرض سے آیا تھا، امام کے چہرے مقدس کی زیارت کرنے۔ اور پھر لوگوں نے عرض کیا، یا ابنا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان مبارک سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنیں۔ یہ سن کر امام مجمع کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، امام متوجہ ہوتے ہیں اور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام نے جو ارشاد فرمایا وہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت موسیٰ بن جعفر، انہوں نے اپنے والد ماجد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، انہوں نے اپنے والد ماجد امام محمد باقر علیہ السلام، اور انہوں نے اپنے اجداد سے، اور انہوں نے امیر المؤمنین سے، اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انہوں نے جبرائیل امین سے نقل کیا ہے کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذاب۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ یعنی خدا کی وحدانیت میرا قلعہ ہے، پس جو بھی اس قلعے میں داخل ہوگا وہ میری وحدانیت کو مانے گا اور میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اس حدیث کو بیان کر کے امام نے محمل کا پردہ گرایا اور امام چند قدم آگے بڑھے، توقف کیا، پھر فرمایا، امام نے ایک مرتبہ دوبارہ محمل کے پردے کو ہٹایا اور پھر امام نے ارشاد فرمایا، بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا۔ خدا کی وحدانیت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس کی معرفت حاصل کرنے کی کچھ شرطیں ہیں، اور میں انہی شرطوں میں سے ایک شرط ہوں۔ امام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، امام نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں انہی شرطوں میں سے ایک شرط ہوں، یعنی خدا کی وحدانیت کا راستہ امامت کے راہ گزر سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام رضا نے یہ ہزاروں محدثین، علماء، فضلاء کے درمیان اس حدیث کا انتخاب کیا کس لیے؟ ہاں، اس لیے کہ عقائد کی بنیاد اور اسلامی تربیت کی شرط خدا کی وحدانیت، اگر خدا کی وحدانیت انسان کے پورے جسم کے گوشت پوست میں رچ بس جائے، یعنی انسان صرف اور صرف خدا پر بھروسہ رکھے، اسی کو کائنات میں مؤثر سمجھے، اس کو اپنا یعنی پناہ گاہ سمجھے، اسی سے مدد طلب کرے، پوری طرح تو انسان پوری طرح توحیدی ہو جائے گا۔ ہر چیز میں خدا کو دیکھے تو ہر قسم کی جو گندگی ہے اس سے وہ دور ہو جائے گی اور وہ شخص پاک و منزہ ہو جائے گا۔ ہر فعل خدائی ہوگا، شرط یہ ہے کہ اس کا ہر فعل خدا کے لیے ہو اور اس کے وجود میں نورانیت پیدا ہوگی۔ لیکن ان تمام باتوں کے لیے اہم شرط یہ ہے کہ انسان توحید کی راہ میں امامت کے راستے سے ہوتا ہوا آگے بڑھے، یعنی اس راستے کو انتخاب کرے جسے انہوں نے اپنا بتایا ہے، جسے انہوں نے معین فرمایا۔ امامت اور توحید کے درمیان اٹوٹ رشتہ ہے، جس کی اہمیت کو امام رضا نے حدیث سلسلۃ الذہب میں بیان فرمایا ہے۔